یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی نعمتوں سے جن بھی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اور شکر کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ ان نعمتوں کو، ان صلاحیتوں کو اسی مقصد کے حصول میں کھپائے۔ اس کو ہم فقہ کے اصطلاح میں شکر بالجوارح بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو صلاحیتیں، یہ جو استعدادات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ کس مقصد کے لیے دیے ہیں؟ سورہ ذاریات میں آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ گویا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو مقصد حیات جو ہمارا متعین ہوا ہے وہ ہے بندگی رب۔ بندگی رب کے مختلف جہتیں ہیں، یا کہہ لیں مختلف اس کے لیولز ہیں یا مختلف درجات ہیں۔ سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ تو ہے انسان کا اپنے ہی جہاد کے خلاف اپنے ہی نفس کے خلاف جہاد، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اس کی اطاعت اختیار کرے، اس کا مطیع فرمان بن جائے، خود اپنی ذات میں اپنی اس وجود کو تابع کر دے اللہ کی مرضی کے۔ اور اس کا بلند ترین سطح جو ہے بندگی رب کا وہ یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول میں بھی اللہ کے دین کو غالب کر دے، اس کے حکم کو نافذ کر دے۔ یہی اقامت دین ہے، یہی الہ کلمت اللہ ہے، یہی تکبیر رب ہے۔ یہ اگر مقصد ہمارے سامنے رہے، اور رہنا چاہیے، شیطان جو ہے اس کا جو حربہ ہے کہہ لیں، یا اس کا جو ہدف ہے، جو گول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس مقصد سے ہٹا دے۔ اچھا، ایک چیز میرے ذہن میں اچانک آئی ابھی، کہ انسان جو ہے، یہ ہومو سیپین جو ہے، اس کے بارے میں سائیکالوجی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گول ڈائریکٹڈ کریچر ہے، یعنی کوئی بھی کام جو کرتا ہے یہ کسی مقصد کے تابع کرتا ہے، یہ پرپز لیس کام نہیں کر سکتا۔ اب شیطان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ پرپز جو ہے اس کو ڈرائیو کرتا ہے، تو اس کا پرپز بدل دو۔ تو وہ اللہ جو ہے اس کی بندگی جو اللہ نے طے کیا تھا، ہمارا مقصد حیات، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد سے ہٹا کر ہمیں دنیا کو ہمارا مقصد بنا دے، کیونکہ دنیا کی طرف رغبت بھی ہماری فطرت میں ہے۔ انسان کا یہ جو جسمانی وجود ہے، اس کا خمیر تو اسی مٹی سے اٹھا ہے نا، اور اس کی تمام نیڈز کی گریٹیفیکیشن بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ تو جہاں سے انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اس جسمانی وجود کی، اس کا رجحان بھی اسی طرف ہی ہے، اس کی کشش بھی اسی کی طرف ہے۔ وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس کی زینت ہے، وہ اس کی اٹریکشن، وہ تمہیں اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو مقصد ہے ہمارا بندگی رب، اس کا جو بنیادی لیول میں نے بتایا وہ کیا تھا کہ اپنی ذات پر اللہ کا حکم نافذ کر دینا، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہ بلند تر سطح ہے۔ اللہ کی حکم کے تابع کر دینا۔ تو میرے موضوع کا جو پہلا حصہ تھا کہ دعوت حق وہ کیا ہے، میں نے شروع میں آیت پڑھی، سورہ حامیم سجدہ کی آیت کا ایک حصہ پڑھا میں نے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ،
کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف. تو سب سے افضل بات، سب سے احسن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف. حق کی دعوت اگر ہے تو یہ ہے، کیونکہ حق ہے کیا؟ اللہ ہے حق. تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، یہ آپ حق کی بات دے رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں. آپ دعوت دیں گے کس کو؟ کسی مشین کو تو نہیں دیں گے نا، کسی متغیر اور متحرک وجود کو آپ، یا کسی اسپیشی کو یا جاندار کو ہی وہ دعوت دیں گے. یہ انسان جو ہے ایک متحرک وجود ہے، ایک متغیر وجود ہے جس میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس کی اپنی کچھ نفسیات ہے. تو جب آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ کو ان کی نفسیات کے کچھ پہلو ہیں جن کا، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا بہت ضروری ہے کہ خیال رکھیں آپ. کیونکہ دعوت کے شوق میں، اس کے ذوق میں، وہ کہ ذوق تو نہیں، شوق کہوں گا میں، بعض اوقات شوق جو ہے وہ انسان کا اس پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ پھر یہ جو اس کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتا ہے. تو ان چند جو، ویسے تو بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ جو تھوڑا سا وقت مجھے دیا گیا اس میں آپ کو جو بنیادی اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کر دوں. سب سے پہلی بات جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، جو آپ کی آڈینس ہے یا جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کی ذہنی اور دلی آمادگی بھی ہونی چاہیے آپ کی بات سننے کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوق میں لگ جاتے ہیں بندے کے پیچھے اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری بات سننے کے موڈ میں ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ کسی کام میں مشغول تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ دیکھوں اس حالت میں کہ تم کسی جماعت پر جاؤ اور ان کو تم دین کی دعوت دو، قرآن کا پیغام دو ان کو، اور وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور تمہاری بات کی وجہ سے ان میں بیزاری پیدا ہو. تو اب یہاں پر میسج کیا ہے کہ بھئی دیکھو کہ وہ فارغ ہے، اس کو فرصت ہے، کہیں مینٹلی وہ کہیں اور جگہ پر انگیج تو نہیں ہے. میرے اپنے ساتھ بھی ایک دفعہ تجربہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ عصر کا وقت تھا، قرآن مجید پڑھ رہا تھا گھر میں بیٹھا، تو باہر دستک ہوئی اور کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، تو ہم جو ہے وہ دین کے لیے ہم بھی نکلے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی مغرب کے بعد یہاں پر ہماری جو ہے وہ خطاب ہے، آپ اس میں آئیں، اور ابھی ہم جو ہے وہ گشت پہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ اگر ادھر بھی ساتھ آ جائیں ہمارے تو بڑی اچھا ہوگا ہمارے لیے، آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا. اب کیا کر رہے ہیں یہ کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی نفسیات کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اپنے مخاطب کی نفسیات کو اگنور جب کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندے کو غصہ آئے گا، اگلے بندے کو، اور اس ریاکشن میں، اس بیزاری میں آپ کی دعوت بے اثر ہو جائے گی. آپ خود بھی وہ اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ریپلشن کا باعث بن جائیں گے کہ پہلی دفعہ تو اس نے آپ کو جو ہے وہ فیس کر لیا جیسے کر لیا، لیکن آئندہ آپ کو دور سے دیکھے گا تو اپنا راستہ بدل لے گا. دوسری اہم بات جو اس میں خیال کرنی چاہیے آپ ہم سب کو، وہ ہے کہ بحیثیت دائی ہماری کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. کریڈیبلٹی جو ہے وہ دو باتیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر اسٹیبلش کرنے میں.
ایک تو ہے کنسسٹنسی، ہم اس مستقل مزاجی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کام جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں خود بھی کیا اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں. دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں تو کیا خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. دوسروں کو کہہ رہے ہیں سود چھوڑ دو تو کیا اپنا دامن بھی بچایا ہوا ہے اس برائی سے کہ نہیں بچایا ہوا. اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہی بات قرآن بھی کرتا ہے کہ ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. کیوں کہ جب آپ کے قول اور فعل کا تضاد دیکھتا ہے کوئی شخص تو آپ کی شخصیت کی بے اثری یا آپ کی شخصیت کا تضاد آپ کی صحیح بات کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے، نیوٹرلائز کر دیتا ہے. وہ جو مخاطب ہے آپ کا، جو آپ کی آڈینس ہے، وہ کیا امپریشن لے گا جب ہمیں دیکھے گا کہ یہ بندہ وہ دعوت جو دے رہا خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے. تو ذہن میں جو سوال اس کے کھڑا ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دعوت ہے مجھے جو دے رہا ہے یہ دعوت پریکٹیکل ہی نہیں ہے. اگر پریکٹیکل ہوتی تو خود نہ عمل کر رہا ہوتا اس کے اوپر. تو ہماری اپنی کمزوری جو ہے، ہماری اپنی جو ہے کم بد عملی جو ہے، وہ بے اثر کس کو کر رہی ہے؟ دعوت کو. اور دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے امپورٹنٹ، جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ہماری ایکسپرٹیز. آپ سوچیں آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ کو ایک ڈینٹسٹ ملے اور وہ کہے کہ آپ فلاں گولی کھا لیں، سے کیفلیم کھا لیں، اور میرے پاس آئیں تو میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی اور گولی میں آپ کو بتاؤں، کوئی پین کلر کے آپ وہ کھائیں، تو آپ کس کی بات کو پریفر کریں گے؟ یقیناً آپ ڈینٹسٹ کی بات کو پریفر کریں گے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، اور میں جو ہے میری تو فیلڈ نفسیات ہے، تو میری چونکہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے میری بات آپ کے لیے افیکٹو نہیں ہوگی. تو جو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں اس کے اندر آپ کو فکری اور عملی اعتبار سے ایکسپرٹیز حاصل ہونی چاہیے. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوشل تھاٹ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو آپ اپنی وہ جو لیک آف ایکسپرٹیز ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچائیں گے. آپ سماجی نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ سیاسی نظام کی بات کر رہے ہیں، اقامت دین کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ کو سوشل ڈائنامکس کا نہیں پتہ، آپ کو سوشل سائنسز کی ڈائنامکس کا نہیں پتہ بالکل، تو آپ کیا بات کریں گے اس کے اوپر؟ تو آپ کو اپنے سبجیکٹ میں یعنی جو آپ دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی، جس فکر کی، جس نظریے کی، اس کے اندر آپ کو پوری شدھ بدھ ہونی چاہیے. آپ کے اندر علمی سطح پر بھی، فکری سطح پر بھی آپ کے اندر کانسیپچول، ہر قسم کی کانسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس. تیسری اہم بات کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ کسی ضد میں مبتلا ہے تو اس کی ضد کو بڑھائیں مت. اس کی ضد کو بڑھائیں گے کیسے؟ ہم اس کی ضد کو بڑھائیں گے تب جب ہم اس کے ساتھ اپنی بحث کو مزید طوالت دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو، وہاں سبجیکٹ کو کلوز کریں، اس ٹاپک کو کلوز کریں اور کوئی اور موضوع پہ بات کریں. پھر جب کوئی اچھا موضوع ہو، موڈ ہو اس کا، تو اس میں اس کے ساتھ بات کر لیں آپ. لیکن اگر وہ اپنے دیکھا اس کا موڈ ضد کی صورت اختیار کر چکا ہے تو اب آپ جتنی بھی بحث کریں گے وہ آپ اسے اریٹیٹ کر رہے ہوں گے اور جس سے اس کی ضد بڑھے گی. اب آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، خیر کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ غلط کام کر رہے ہوں گے. چوتھی جو اہم بات جس کا کہ خیال کرنا چاہیے وہ ہے آپ کا جو مخاطب ہے اس کی ذہنی استعداد.
ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اس کو ذہنی استعدادات دی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کوئی ایوریج ہوتا ہے, کوئی بلو ایوریج انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ایسی بہت سی لوگوں کی علمی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی دانش کی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے, ہر کسی کا مختلف لیول ہوتا ہے. تو آپ اپنے جو مخاطب ہے اس کو اسیس ضرور کر لیں پہلے, اس کی استعداد کو. یعنی جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا پروفائل ضرور لے لیں اس سے پہلے, جاتے ہی اپنی بات شروع نہ کر دیں. اس پروفائل لینے سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے مجھے بات کی سطح پر کرنی ہے. ایک بندہ جو کہ ایوریج مائنڈ رکھنے والا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں مسئلہ ارتقاء کے اوپر, اور ارتقاء کے ذریعے سے آپ جو ہے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ جو نظام ہے جس کے ہم دائی ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے, تو یہ باتیں اس کے اوپر سے گزریں گی. تو اس کے ساتھ جو ذہنی استعداد ہے آپ اس کو وہاں تک رکھیں, اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. ایسے ہی کسی کے پاس علمی جو ہے اس کی استعداد نہیں ہے اس کے بعد, تو آپ اس سے اس لیول پر بات کریں, علمی سطح پر بات کریں جہاں وہ سٹینڈ کرتا ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو اس سے اس لیول پر بات کریں, اگر کسی نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو اس سے اس لیول کے اوپر بات کریں. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اس کی استعداد کو جج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے عام رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو جج نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں. اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاص بندوں کے آگے عام بات کر رہے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے آگے خاص بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا امتیاز ہم نہیں رکھ پاتے. اور اہم بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ آل انکلوسیو ہونی چاہیے. یعنی معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ آپ کے دعوت کے سکوپ میں آنا چاہیے. یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کا فوکس کر لیں کہ ہم نے ایلیٹس کو دینا ہے, جو ذہین لوگ ہیں, صرف ہمارا فکر جو ہے ہماری دعوت جو ہے ان کا رخ وہی ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں, ہمارے ہاں جو ہماری دعوت ہے اس کا فوکس مڈل کلاس کے لوگ ہیں, کیونکہ میجورٹی مڈل کلاس میں فال کرتی ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو دعوت جو ہے وہ خواتین کو دینی ہے کیونکہ ایک ملک کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے. یا آپ کہیں کہ نہیں, کیونکہ تبدیلی جو ہے, انقلاب کی روح جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں, تو ہم نے صرف نوجوانوں کو فوکس کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. نہیں, سوسائٹی کے ہر فیکشن, ہر طبقے کے سے متعلق ہونی چاہیے آپ کی دعوت. اس میں کوئی امتیاز و تفاوت نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ کے جو مخاطب ہوتے ہیں اگر وہ ذہین لوگ ہوں یا با علم لوگ ہوں تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو بھی آرگومنٹ دیا اپنا, اس کا کنکلوژن کبھی اس کے سامنے ڈرا نہ کریں. ہر بحث کا یا ہر تقریر کا ایک کنکلوژن بھی تو ہوتا ہے نا, نکالتے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی انٹلیکٹ کی توہین سمجھتے ہیں اسے. کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا, دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ اور ایک ہوتی ہے ایکسیپٹنس. یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بہت ہائی ہوتا ہے, اور لیول آف ایکسیپٹنس, کسی آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کرنا, وہ بہت لو ہوتا ہے. یہ کسی بھی دلیل کو قبول بڑی مشکل سے کرتے ہیں, ایک کاؤنٹر آرگومنٹ لے آتے ہیں. اب جب آپ کنکلوژن ڈرا کر کے دے رہے ہیں تو وہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس لے کر آ جاتے ہیں
جس سے آپ کا کنکلوژن جو آپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو آڈینس ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ فکر جو آپ ان کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ موضوع جو آپ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ کنکلوژن ڈرا کر کے دے دیں۔ جیسے ہم اپنے ٹاک شوز بھی اکثر دیکھتے ہیں نا، وہ ٹاک شوز میں کیا کر رہا ہوتا ہے جو اینکر ہوتا ہے، پروگرام کے اینڈ میں جا کر وہ کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے اسے، پروگرام کو اپنے۔ وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاپولیشن ہے جو کہ نالجبل نہیں ہے، وہ اس لیے کنکلوژن ڈرا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹارگٹ اس کا ہے ہی نہیں وہ ایلیٹ، وہ سمجھدار لوگ، وہ دانش مند لوگ، وہ ذہین لوگ۔ آپ نے اپنی بات کر دی، بس اب نتیجہ ان پر چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں بھی جو حکمت کی باتیں ہیں وہ اشاروں کنایوں میں ہیں، وہ حتمیت کے ساتھ نہیں باتیں کی جاتی وہاں پر۔ بات کو ایک اصولی طور پر پیرائے میں سمجھا دیا گیا، اب جو ہے وہ ان لوگوں پر، ان کی دانش پر چھوڑ دیا کہ وہ اس سے جتنے مرضی موتی چنیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے تو وہ جو دانش مند لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، آپ نے ان کو کوئی ایک رخ دکھایا ہو، وہ اسی بات میں سے 10 رخ اور نکال سکتے ہوں، لیکن آپ نے اگر کنکلوژن ڈرا کر دیا تو آپ نے چیزوں کو بہت لمیٹڈ کر دیا اس کا اسکوپ۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا جو مخاطب ہے اس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، اس کے جو رجحانات ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے اس دعوت کے جو آپ دے رہے ہیں اسے، جو آرگومنٹ آپ کا ہے، جو دلیل آپ دے رہے ہیں، جس بات پر آپ اسے قائل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا لائف سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس سے اپوزٹ ہے اس کو، تو ان کو تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے۔ ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ون سائیڈڈ آرگومنٹ ورسز ٹو سائیڈڈ آرگومنٹ۔ جن لوگوں کا ایگزسٹنگ ایٹیٹیوڈ اسی سمت میں ہے جس سمت میں آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو ون سائیڈڈ آرگومنٹ ہی اکتفا کر جاتا ہے۔ یعنی آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو پہلے سے ہی مذہبی رجحان رکھتے ہیں، تو ان کو بس آپ یہ کہیں اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے، فلاں چیز کے یہ فوائد ہیں، نماز کے یہ فوائد ہیں، روزے کے یہ فوائد ہیں، بس یہ بتا دینا کافی ہو جائے گا ان کے لیے۔ پردے کے یہ فوائد ہیں، عدل کے یہ فوائد ہیں، ان کے لیے کافی ہو جائے گا یہ۔ لیکن اگر آپ کے جو آڈینس ہیں وہ بالکل متضاد ہیں آپ کی دعوت سے، تو ان کو ٹو سائیڈڈ آرگومنٹ دینا ہوگا، یعنی تصویر کے دونوں رخ۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اگر اس قبول نہیں کرتے وہ، یا آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کے نقصانات، اس کے فوائد کیا ہیں، اور جو زندگی وہ گزار رہے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے۔ میں آپ کو اس سے مثال سے یاد کرا دیتا ہوں، آپ سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ یہ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تھی تو وزارت جو تھی ایک وزارت بہبود آبادی، انہوں نے ایک ایڈ لانچ کیا، کم بچے خوشحال گھرانہ، اور اس پر ایک طوفان برپا ہو گیا پورے ملک میں کہ یہ جو ہے وہ تو کافرانہ کفر کی باتیں ہو رہی ہیں جناب، حکومت کی سطح پر کفر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فتوے لگے خوب۔ تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اپنے آرگیومنٹ کو بدلا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ایڈ بنایا کہ ایک فیملی دکھائی ہے جس کے 2 بچے ہیں، اور دوسری فیملی دکھائی جن کے 10 بچے ہیں، اور جو 2 بچوں والی فیملی ہے اس کا لائف سٹائل دکھایا، اور جو 10 بچوں والی ہے اس کا لائف سٹائل دکھایا، اور اب کہا کم بچے خوشحال گھرانہ۔ اب یہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے۔ پہلے کیا تھا؟ اگنور کیا اس گیون ریالٹی کو کہ جو آپ کے آڈینس تھے ان کا ایگزسٹنگ ایٹیٹیوڈ پچھلے 11 سال کا جو دور گزرا تھا اس کی وجہ سے بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے تھے، کنزرویٹو ایٹیٹیوڈز تھے،
اور آپ ایک بالکل اس کا اپوزٹ ماڈرن آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور دعوت دیتے وقت جہاں بہت سے اور فیکٹرز کا خیال رکھتے ہیں ہم، جو آپ کا مخاطب ہے، آڈینس ہے، اس کی ایج بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. اپنے تجربے سے ہم سب جانتے ہیں، آپ سب گزرے ہوں گے اس سے، کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے ان کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا ان سے کوئی بات منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کنزرویٹو ہیں، اپنی بات پہ ریجڈ ہو گئے ہیں. حالانکہ اس کی ریزن کچھ اور ہوتی ہے. اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سے نیچے ذرا دیکھیں کہ 3 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو کر آپ کو سمجھائے تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ تو وہ 3 سال کا بچہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ بڑے ریجڈ ہیں، بڑے کنزرویٹو ہیں، بڑے ضدی ہیں، بڑے ہٹ دھرم ہیں، اپنی بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کا جو ایکسپوجر آف لائف ہے، وہ اس بچے سے بہت زیادہ ہے. جن چیزوں کو وہ فورسی نہیں کر رہا، آپ فورسی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے تجربے کی بھٹی سے گزرے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈ جو ہمیں ریجڈ لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایکسپیرینس کا فیکٹر بھی ہوتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ چیزیں عادت بھی بن جاتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو لیٹر ایڈلٹہڈ ہم کہتے ہیں جسے، یہ 50 سال سے 55 سال کے بعد کا، یہ یہاں کے ایج میں جا کر لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو آئیڈیل ایج ہوتی ہے کسی کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنے کی یا کسی سے بات منوانے کی، وہ ایڈولسنس فیز ہوتی ہے، جو 11-12 سال سے شروع ہوتی ہے اور 20-21 سال تک کی ایج ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس فیز، جس سے ہم بھی ریلیٹ کرتے ہیں. شبان بھی اسی ایج گروپ کے لوگوں، بچوں، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے. یہ ایج جو ہوتی ہے، یہ آئیڈینٹی فارمیشن کی فیز ہوتی ہے، اپنی شناخت کی تلاش. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ سوال ہوتے ہیں جو کہ اس فیز میں ڈیولپ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. اب اس ایج میں ان سوالوں کی تلاش میں یہ جو یوتھ جسے ہم کہتے ہیں، نوجوان نسل جو ہوتی ہے، یہ سرگرداں ہوتے ہیں اور اوپن ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کا آرگومنٹ انہیں ملے جو کہ ان کے سوال کو ایڈریس کرے. Once identity is formed, questions are settled, things are settled. اب یہ وہ ایج ہے جو کہ بہت ولنریبل ایج ہوتی ہے. ایز پیرنٹس جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ایج جو ہے، اس میں ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ان پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ولنریبل ایج ہوتی ہے. وہاں پر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو بھی تحریک کھڑی ہوئی ہے، کوئی انقلابی تحریک، تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ نوجوان ہوتے ہیں. تو ایج گروپ کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے مطابق بات کریں. ہمارے ہاں یہ بہرحال ایک وہ مسئلہ تو سامنے آتا ہے نا، کہ جیسے میں نے بات کی کہ اولڈ ایج جو ہے، اس کا جو میجورٹی آف پیپل بن فالنگ ان اولڈ ایج گروپ، ان کا جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ایٹیٹیوڈز میں ریجڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں پھر کریں کیا؟ تو وہاں پر ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ وہاں پر آپ پھر ریشنل آرگیومنٹ کی بجائے ایموشنل آرگیومنٹ بلڈ کریں. تو آپ بہت سی جو ہمارے ہاں اپیلز آتی ہیں، جیسے یہ
چیریٹی کی اپیلز آتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں کہ اس میں ریشنلٹی کے مقابلے میں ایموشنل اپیل کا جو ٹیکٹک ہے وہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ وہاں پر ایموشنل اپیل کا ٹیکٹک بھی یوز کر سکتے ہیں. کتنا ٹائم رہ گیا میرے پاس؟ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کے، کہ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے مخاطبین کو جب بھی ہم دعوت پیش کر رہے ہوں. یہ خیال نہیں کرتے ہم، بسا اوقات نہیں کرتے ان بنیادی باتوں کا، اور اس کی وجہ سے ہماری دعوت جو ہے وہ پھر مؤثر بھی نہیں ہوتی. اس کا فال آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری نفسیات پر اپنی ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو مبلغ ہوتا ہے اور داعی، ان دونوں میں ایک ان کی سائیکالوجی میں بھی فرق ہوتا ہے. تبلیغ ہوتا ہے پہنچا دینا، دعوت ہوتا ہے کوئی بات پہنچا کر لوگوں کو اپنی طرف بلانا. جو مبلغ ہے اس کی نفسیات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس نے بس بات پہنچا دی، اس کی فکر ختم. جبکہ داعی جو ہے اس کی فکر جو ہے وہ کھڑی ہوگی، میں نے پیغام پہنچایا، یہ کیوں نہیں آ رہا میری طرف، اس کو آنا چاہیے میری طرف. اب داعی جب جو ہے جس کا گول ہدف ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ مبلغ سے، تو جب وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا اور وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم، وہ نتیجہ جب اسے نہیں ملتا، تو اس کے اپنے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس کو متزلزل بھی کر سکتا ہے. ہوگا اسٹریٹجی کا پرابلم اس کا اپنا، لیکن ہو سکتا ہے وہ فکر سے ہی اس کی فکر ہی متزلزل ہو جائے کہ شاید اس فکر میں اثر نہیں ہے، یہ فکر صحیح نہیں ہے، اس لیے لوگ اس سے متاثر نہیں ہو رہے، لوگ اس طرف آ نہیں رہے. وہ اپنی شارٹ کمنگز جو ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو پر اثر بنائے آپ لوگوں کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.